رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر واجب الاحترام بھائیوں، آج کی اس مختصر سی محفل میں ہم انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر کریں گے کہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی، رب کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ کون کون سے اعمال ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی رضامندی کی فضیلت۔ حضرات محترم، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب نعمتیں اللہ نے حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے مانگنے کے بغیر عطا فرما دی۔ بہت کم، بہت ہی تھوڑی ایسی نعمتیں ہیں جن کو انسان نے محنت کر کے اپنی محنت کے عوض اللہ سے حاصل کیا۔ تو قصہ مختصر کہ جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب انسان ہر چیز اللہ کی دی ہوئی استعمال کر کے اس کا شکر ادا نہ کرے، اس کی ناشکری کرے، تو انسان کے لیے اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اپنے مالک کو راضی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو زیادہ دے کے بھی آزماتے ہیں کہ خوشی کے عالم میں یہ بندہ میرے ساتھ کیسے چلتا ہے، تھوڑا کم دے کے بھی آزماتے ہیں کہ تنگی کے عالم میں، سختی کے وقت میں یہ انسان میرے ساتھ کیسے چلتا ہے۔ جو خوشی کی حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، جو تنگی کی حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایزم البلائی ما ایزم الجزا، فرمایا کہ ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی آزمائش سخت ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، کسی قوم کو پسند کرتے ہیں تو انہیں آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا، فرمایا جو اللہ کی مرضی کے مطابق راضی رہتا ہے، اللہ کی آزمائش پر بھی راضی رہتا ہے، فلہ الرضا، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ومن سخط فلہ السخط، جو اللہ کی آزمائش پر ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر حال میں انسان کو رب کی رضا پر راضی رہنے کا درس ہے۔ دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر حال کے اندر اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اس کی رضامندی کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے کہ ثواب انسان کا اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی آزمائش سخت ہوگی۔ اگر بندہ آزمائش پر صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اگر بندہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ پھر رب کی رضا پر جو راضی ہو جاتا ہے نا، در حقیقت وہ بندہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمانی، فرمایا اس بندے نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ من، اللہ کے رسول کس نے فرمایا رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد النبی، اور محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ فرمایا ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا حقیقی مزہ چکھ لیا۔
اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے انسان اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب نعمتوں سے نوازا ہے انسان کو، اگر ایک دو تین یا چند ایک نعمتیں ابھی اس کے استعمال میں نہیں آئیں، ابھی اس کی پہنچ میں نہیں آ سکی، تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے، اس کی رضا پر راضی رہے، اس کا شکر ادا کرے۔ یہ ہے رضی باللہ ربا، کہ بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، کہ دین اسلام پر راضی ہونے کا مطلب کہ جن کاموں سے دین اسلام نے روکا ہے اس سے رک جائے، جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو اپنا لے۔ یہ ہے اسلام کو دل کی خوشی سے قبول کرنا۔ وبمحمد النبی، اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی مان کر خوش ہو جائے، کہ جس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ نے اپنے عمل کے مطابق، اپنے فرمودات کے مطابق جیسے زندگی گزاری صحابہ کے سامنے رکھی، صحابہ نے امت تک پہنچائی، بندے کو چاہیے کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مانتے ہوئے، اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے آپ علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ہے بابی محمد النبیہ، کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی مان کر بندہ راضی ہو۔ جو مسلمان اس طرح زندگی گزارے گا، فرمایا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اگلی روایت مبارکہ فرمایا اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع المؤذن، جو بندہ مؤذن کو سنتا ہے، اذان سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، بعد میں یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ساتھ میں یہ کلمات پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر خوش ہو گیا، وبمحمد الرسولہ، اور محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ گناہوں کی معافی، الفاظ اتنے جامع ہیں کہ اس دعا کی فضیلت حدیث پاک میں بہت زیادہ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک کے مختلف موقعوں پر، مختلف لمحوں پر، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر صحابہ کرام کے اندر اس دعا کی فضیلت بیان کی۔ پہلی کیا فرمایا، جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، میری نبوت اور رسالت کو مان کر راضی ہو گیا، فرمایا اس نے حقیقی ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ دوسری فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا سعید، اے ابو سعید رضی اللہ عنہ، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کو اس نے خوش طبی سے قبول کر لیا، اپنا دین مان لیا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا، فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو۔ اللہ کی رضامندی، دین اسلام پر راضی رہنا، محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو دل و جان سے تسلیم کرنا اتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا گناہوں سے بھی معافی ہوگی، اس نے ایمان کا حقیقی مزہ بھی چکھ لیا، اس کے لیے جنت واجب بھی ہو گئی۔ اس سے آگے بڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ من قال اذا اصبح، جو بندہ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فانا الزعیم، میں اس کا ضامن ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کس چیز کے ضامن ہیں؟
فرمایا لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، فرمایا میں اس بندے کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کی جنت میں داخل کروں. اتنی فضیلت والا عمل، اتنے بہترین الفاظ، اتنا زیادہ مقام. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فرمایا صبح ہوئی ہے، بندے نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، رب العالمین اسے کل قیامت والے دن جنت بھی عطا فرمائیں گے. فرمایا فان الزعیم، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، میں اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اللہ کی جنت میں داخل کروں. پھر جو بندہ یہ صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ کی رضامندی کا اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قالا ما من عبد مسلم یقول حین یصبح وحین یمسی 3 مرات. فرمایا جو بندہ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، شام کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، کوئی بھی مسلمان بندہ، ہینا یصبح جب صبح کرتا ہے، وہینا یمسی جب شام کرتا ہے، 3 مرات 3 مرتبہ پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ. فرمایا اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن اسے خوش کر دے، اسے راضی کر دیں. تو میرے بھائی یہ الفاظ بڑی فضیلت والے، بڑے مقام والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر مختلف ان کے فضائل ہیں، ان کی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کو یاد کریں. اگر زبانی عربی میں یاد نہیں ہوتے تو اپنی زبان میں بندہ یہ کلمات پڑھ سکتا ہے. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا. وبی محمد النبی، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اور رسول مان کر میں راضی ہو گیا. فرمایا تم یہ پڑھتے رہو، تمہارے لیے جنت واجب ہوگی. تم نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جنت واجب ہوگی، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست سے پکڑ کر، ہاتھ سے پکڑ کر لے کر جائیں گے. اور چھٹی فضیلت فرمایا اللہ کل قیامت والے دن بندے کو خوش کر دیں. تو اللہ کی رضامندی کا اعلان کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. صبح و شام یہ کلمات پڑھیں 3 مرتبہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تعریفات، اللہ کی تسبیحات، اس کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے اس کی رضا کے مطابق. حدیث پاک ہے صحیح البخاری کی، سیدہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، ام المومنین، مومنوں کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے لیے میرے پاس سے نکلے. میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہی تھی، ذکر اذکار میں مصروف تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کو نماز کی امامت کروائی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیٹھ کر گفتگو کی حتیٰ کہ چاشت کا وقت ہو. چاشت کا وقت جب سورج زمین سے کافی اونچا ہو جاتا ہے اور اس کی کرنیں زمین پر پہنچتی ہیں اور زمین گرم ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں چاشت کا وقت. فرماتی ہیں کہ چاشت کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ گھر تشریف لائے تو میں مسلسل اسی جگہ پر بیٹھ کر انہیں ہلا اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول تھی، مصروف تھی، اللہ کا ذکر کر رہی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے میری پیاری بیوی کیا اس وقت سے آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں؟ جی اللہ کے رسول، میں مسلسل اس وقت سے بیٹھی ہوئی اللہ کو یاد کر رہی ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میری پیاری بیوی لقد قلت بعدکی 4 کلمات، میں نے تیرے سے بعد 4 کلمات کہے ہیں، 3 مرات 3 مرتبہ. کتنے کلمات جی؟ 4 کلمات. کتنے کلمات؟ 3 مرات 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. فرمایا تم صبح سے لے کر چاشت کے وقت تک بیٹھی ہوئی اللہ کو یاد کر رہی ہو، تو میں نے تیرے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے ہیں. فرمایا لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن،
جتنا ذکر ابھی تک آپ نے کیا ہے اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور یہ 4 کلمے جو میں نے 3 مرتبہ پڑھے ہیں انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لوزنتہن، تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ذات ہے، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں کسی کو علم نہیں، اللہ کے سوا بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ سے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ اور نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں تیری پاکی بیان کر رہا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، تیری مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ ورضا نفسی ہی، تیری ذات مبارک کی مرضی کے مطابق۔ اب اللہ اپنی کتنی تعریف چاہتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا ورضا نفسی ہی، اللہ تیری ذات کی مرضی کے مطابق۔ وزنۃ عرشہ ہی، فرمایا اللہ تیرے عرش کے وزن کے مطابق۔ اللہ کے عرش کا وزن کتنا ہے یہ رب ہی جانتے ہیں۔ فرمایا میں تیرے عرش کے وزن کے مطابق تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری تعریفات بیان کرتا ہوں۔ ومداد کلماتہ ہی، فرمایا تیرے کلمات کی مقدار کی مانند تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے کلمات کتنے ہیں؟ قرآن پڑھا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، کوئی انسان گن ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف اس کی رضا کے مطابق کیا کرتے تھے۔ آج ہم اللہ کی رضا کی تعریف سن رہے ہیں اور اس کی رضامندی کے حصول کے لیے جو اعمال ہیں وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ الفاظ بھی میرے بھائی یاد کریں، 4 کلمے 3 مرتبہ۔ کتنے کلمے؟ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، کوئی مشکل نہیں، بڑے آسان ہیں، لگاؤ ہونا چاہیے، دلی لگن ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے انسان کو یہ کلام یاد ہو جاتا ہے، بڑا آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، آسان کلمہ، ہر وقت مسلمان کی زبان پر رہنے والا کلمہ، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کم علم والا ہے، ہر بندہ جانتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ عدد خلقہ ایک کلمہ، ورضا نفسہ دوسرا، وزنۃ عرشہ تیسرا، ومداد کلماتہ چوتھا۔ فرمایا یہ 4 کلمے 3 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لو، 5 گھنٹے ذکر کرنے سے افضل ہے۔ صبح کی اذان کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور چاشت کے وقت تقریباً 5 گھنٹے دورانیہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اماں جی بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی۔ فرمایا جتنی دیر تو نے یہ ذکر کیا ہے نا، ان سے یہ 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھنے وزن میں زیادہ برابر ہے۔ تو اللہ کی رضا کے مطابق اس کی تعریف کرنا، پھر ہر وقت اللہ کی رضا کا سوال کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں۔ میں نے آپ کے مبارک پاؤں کو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ برضاک تیری رضامندی کے ذریعے، من سخطک تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو رب کی رضا کا سوال کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر وقت بندے کو اللہ کی رضا کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں جانے دیا کرتے تھے، بلکہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سفر کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ساتھ میں یہ کلمات پڑھتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا من العمل ما ترضی، اللہ ہم اپنے اس سفر میں تیرے سے ان اعمال کا سوال کرتے ہیں، وہ عمل مانگتے ہیں جن سے تو راضی ہوتا ہے، یعنی اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے جن سے تیری رضا حاصل ہو۔ تو میرے بھائی اللہ کی رضا بڑا ہی فضیلت والا عمل،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی رضا طلب کیا کرتے تھے. سفر میں ہوتے اللہ کی رضا طلب کرتے, حضر میں ہوتے تو اللہ کی رضا طلب کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضامندی کا اقرار کریں, اعلان کریں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے اس کی رضا کا سوال کریں, اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہم تیری رضا کے طلبگار ہیں, ہم سے راضی ہو جا. چند ایک اعمال کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں. سب سے پہلا عمل کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے تو اسے رب کی رضا حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے. یہ شکر کی توفیق اللہ رب رحمان کسی بندے کو دیتے ہیں. ہر انسان کو شکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. میرے بندو سن لو, اگر تم میری ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے پرواہ ہے, غنی ہے, اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ولا یرضی لعبادہ الکفر, فرمایا اس نے اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند کیا ہے. اللہ اس بات سے راضی نہیں کہ کوئی بندہ اس کی ناشکری کرے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں پسند کرے گا. یعنی بندہ اگر اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے, بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو, تو اسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے ہر موقع اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. ولئن کفرتم, اگر تم میری ناشکری کرو گے تو سن لو, ان عذابی لشدید, میری پکڑ, میرا عذاب, میری سزا بڑی سخت ہے. لشدید بڑی سخت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا درس دیتے تھے. حتیٰ کہ لباس پہنتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے. نیا جوڑا پہنتے یا دھلا ہوا جوڑا پہنتے تو فرماتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب, اللہ تیرا شکر ہے, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ لباس پہننے کے لیے عطا فرمایا. کھانا کھاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے, بلکہ کھانا کھانے کے بعد جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ, فرمایا اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد اس کی تعریف کرتا ہے. بندے نے کھانا کھایا ہے, کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ نعمتیں اس کی, انسان کے پاس دیا ہوا اس کا ہے. بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ بندہ جو اس کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرتا ہے. بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں کھلایا, تو نے ہمیں پلایا, اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا. فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد, اللہ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے. دوسرا فرمایا او یشرب الشربۃ, یا کوئی مشروب استعمال کرتا ہے, پانی پیتا ہے یا کسی قسم کا کوئی اور مشروب استعمال کرتا ہے, فیحمدہ علیہا, تو اس کی تعریف کرتا ہے, اللہ ایسے بندے سے راضی ہوتے ہیں. سامعین محترم, یہ ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا نسخہ کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. پہلے کیا ہے کہ اس کی رضا کا اعلان اپنی زبان سے کرے, اقرار کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ایسے اعمال کرے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. ان میں سے سب سے پہلا عمل شکر ادا کرے ہر نعمت پر. بنی اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ تھا, اس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اس نے اپنی زندگی کے 500 سال اللہ کی عبادت میں کھپا دی. 500 سال ہما تن گوش ہو کے 500 سال اور کوئی کام نہیں کیتا, صرف اللہ اللہ کی. ایک کونے چ بہ کے اللہ نو یاد کرتا رہا, ہر وقت اللہ نو یاد کرتا رہا, اللہ دی عبادت. وقت اجل آیا, وعدہ وفا ہو گیا, موت آ گئی, اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. اللہ نے فرمایا جا میرے بندے, میری رحمت سے جنت میں چلا جا. روایت کے الفاظ ہیں, ادھر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا اللہ
تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے، اب بھی مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، کیا میں اپنی عبادت کے لیے جنت میں نہیں جا سکتا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں ترازو قائم کرو۔ ترازو قائم کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کی ایک آنکھ نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں 500 سال کی عبادت کو رکھ دو۔ فرشتوں نے ایسے ہی کیا، ایک پلڑے کے اندر آنکھ کو رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر 500 سال کی عبادت کو رکھ دیا گیا۔ فرمایا جب وزن کیا گیا تو آنکھ والا پلڑا بھاری ہو گیا، 500 سال کی عبادت والا پلڑا ہلکا ہو گیا، دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ سمجھ آ گئی ہے 500 سال عبادت کر کے میں تیری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکیا، تو جنت بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا سبب، اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے رب کی رضا حاصل ہو تو اسے باپ کی رضا حاصل کرنی ہو۔ میرے بھائی ہم سب نوجوان ہیں، والدین کی رضا، بالخصوص والد کی رضا، اگر انسان چاہتا ہے نا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے تو اسے اپنے باپ کو خوش کرنا ہوگا، باپ کی رضامندی کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ حدیث پاک کے الفاظ سنتے جائیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی حدیث کا نمبر 1899، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ یعنی جس بندے دے نال اودا باپ ناراض ہے نا، وہ سمجھے کہ میرا اللہ بھی میرے نال ناراض ہے۔ جہدے نال اودا باپ راضی ہے اودے نال اودا رب راضی ہے۔ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا مقام بیان کیا، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ان للجنت ثمانیۃ ابواب، کہ اللہ کی جنت کے 8 دروازے ہیں، اور باپ کو نبی پاک کیا مقام عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن شِئْتَ فَأْزِ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، اے میرے امتی اب یہ تیری مرضی ہے، تو چاہے تو اس درمیانی دروازے کا قدر کر لے، نہیں چاہتا تو اسے ضائع کر دے۔ باپ کا مقام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے باپ کا احترام قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت کے کاموں میں والد کی فرما برداری کرنی ہے ہر حال میں۔ اگر والدین نافرمانی کا حکم دیں، دین اسلام کے بارے میں کسی قسم کی نافرمانی کا حکم دیں، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اس کے علاوہ اللہ نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل 3 رکوع پہلی آیت فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، محبوب پیغمبر جی آپ کے رب نے اپنی ذات پر فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ 2 ٹوک یہ کیا ہے کہ عبادت کی جائے گی تو صرف رب العالمین کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فیصلہ اپنی ذات پر کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کا ادب کر کے، ان کا احترام کر کے اللہ کا یہ حکم پورا کرنا ہے۔ اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کے حق میں دعا کریں جو ہمیں اللہ نے قرآن میں بتائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن کی حالت میں ہم پر رحم کیا، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا، ہماری تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حضرات محترم، اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے رب کی رضا حاصل ہو تو اسے اپنے باپ کو خوش کرنا ہوگا۔ یہ 2 عمل
آپ کے گوش گزار کیے کہ ایک شکر گزاری کا طریقہ سیکھ لیجئے. ہر وقت انسان اللہ کا شکر اپنی زبان پر رکھے, اس کا شکر ادا کرے, اس کی نعمتوں پر جو اس نے نہیں دی اس پر صبر کرے, اسے اس کی حکمت جانے, شکر کرے, اللہ اور زیادہ عطا فرمائیں گے, اللہ راضی ہوں گے. دوسرا, اپنے والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی تلاش کرے, والدین کی رضا میں اللہ کی رضا تلاش کرے. اگر ماں باپ ناراض ہیں, بالخصوص والد ناراض ہے, تو سمجھیں اللہ بھی ناراض ہے. اور تیسرا کہ اپنی زبان سے اللہ کی رضا کا, اس کی رضامندی کا اعلان کرے, اقرار کرے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ان باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.